سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مکہ شہر میں قبیلہ قریش کے مشہور معزز ترین خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ ان کی شکل و صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے، آپ شکل و صورت میں بھی نیز اخلاق و عادات میں بھی میرے مشابہ ہیں۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشفق و مہربان چچا، خاندان بنو ہاشم کے سردار اور متولی کعبہ یعنی جناب ابو طالب کے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تھا۔ تب دادا کی وصیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آ گئے تھے۔ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی۔ حضرت جعفر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال بڑے تھے۔ ظہور اسلام کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑے ہوئے تو ان کی شادی مشہور صحابی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے فوری بعد یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے تھے، لہٰذا یہ دونوں سابقین اولین یعنی بھلائی میں سبھی لوگوں پر سبقت لے جانے والے ان عظیم ترین افراد میں سے تھے جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا تھا کہ جب مسلمانوں کے لیے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی و بیچارگی کا زمانہ چل رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں۔ قبول اسلام کے بعد تکالیف، مصائب و آلام اور آزمائشوں کا دور شروع ہوا۔ دین اسلام کے اسی ابتدائی دور میں جب مشرکین مکہ کی طرف سے زرثانیوں کا سلسلہ عروج پر تھا، تب نبوت کے 5ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے پر بہت سے مسلمان مکے سے ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے۔ انہی مہاجرین حبشہ میں یہ دونوں میاں بیوی بھی شامل تھے۔ مشرکین مکہ کو جب ان مظلوم و مجبور مسلمانوں کی مکہ سے خفیہ روانگی اور پھر حبشہ پہنچنے کی خبر ملی تو انہیں یہ بات بہت ناگوار گزری اور انہوں نے تیش میں آ کر اپنا ایک وفد حبشہ کی جانب روانہ کیا تاکہ یہ وفد حبشہ پہنچ کر وہاں کے بادشاہ نجاشی سے ملاقات کرے اور اسے ان مسلمانوں کے خلاف ورغلانے کے بعد اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ ان مسلمانوں کو دوبارہ ان مشرکین مکہ کے حوالے کر دے۔ آخر اس منصوبے کے تحت مشرکین مکہ کا ایک واس ملک حبشہ جا پہنچا اور بادشاہ سے ملاقات سے قبل اس کے درباریوں اور مشیروں سے متعدد ملاقاتیں کی، ان کے ساتھ تعارف اور دوستی کے رشتے استوار کیے اور پھر بطور رشوت قیمتی تحائف اور نذرانے بھی پیش کیے۔ یوں شاہی دربار میں پیش ہونے والے اور وہاں اپنے آمد کا مقصد بیان کرنے سے قبل ہی ان مکاروں اور شاطروں نے بادشاہ کے ان وزیروں اور مشیروں کو اپنی مٹھی میں لے لیا۔ آخر ایک روز بادشاہ شاہی دربار میں پیش ہوئے، وہاں بھی بھاری نذرانے اور قیمتی تحائف پیش کرنے کے بعد اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے یوں گویا ہوئے، اے بادشاہ، ہمارے شہر کے چند سر پھرے اور فتنہ پرزاد قسم کے لوگ اپنے آبائی دین کے برگزشتہ ہو کر اپنے آپ کے ملک میں آ بسے ہیں۔ اے بادشاہ، اگر انہوں نے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر آپ کا دین ہی اپنا لیا ہوتا تب بھی غنیمت تھا، مگر انہوں نے تو ایک ایسا عجیب و غریب نیا دین ایجاد کر لیا ہے جسے سمجھنے سے ہم اور آپ دونوں ہی قاصر ہیں۔ اے بادشاہ، جس طرح انہوں نے ہمارے شہر مکے میں فتنہ پھیلایا ہے، یعنی اسی طرح اب آپ کے ملک میں بھی فتنہ اور خرابی ہی پھیلائیں گے، لہٰذا ہمارے بزرگوں اور دانشمندوں نے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں اور ہم انہیں اپنے ہمراہ واپس مکے لے جا سکیں۔ بادشاہ نے ان کی بات سننے کے بعد اپنے درباریوں اور مشیروں کی جانب استفہام انداز میں دیکھا، گویا وہ ان کی رائے جاننا چاہتا، اور تب رشوت بول اٹھی۔ سبھی درباریوں نے پرزور انداز میں مشرکین مکہ کی تائید اور ان کے مطالبے کی حمایت کی اور اپنے بادشاہ کو مسلمانوں کی طرف سے مزید بدل کرنے کے لیے تاکید انداز میں کہا کہ جو اپنے آباء و اجداد کے دین کے ساتھ غداری کر سکتے ہیں، ان سے خیر کی کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ مشرکین مکہ اور پھر ان کے بعد اپنے ان درباریوں کی گفتگو سننے کے بعد بادشاہ نے کہا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ان مسلمانوں کی بات بھی سن لی جائے اور ان کے بعد ان کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کیا جائے۔ چنانچہ مسلمانوں کو وہاں سے دربار میں طلب کیا گیا۔
بادشاہ نے ان سے دریافت کیا یہ کون سا دین ہے جس کے خاطر تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور پھر یہ ہمارا دین بھی نہیں اپنایا؟ بادشاہ کی طرف سے اس سوال کے جواب میں ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور یوں سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا۔ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بدکاری کیا کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے، ہم میں سے جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا، ہم اسی کیفیت میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ اس دوران اللہ نے ہم میں سے ایک ایسی ہستی کو نبی بنا کر بھیجا، ہماری جانب مبعوث فرمایا کہ جس کے حسب نفس، نجات و شرافت، امانت و دیانت، نیز اس کی پاکیزہ زندگی سے ہم سب خوب واقف تھے۔ اس نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی اور اللہ کے سوا جن بتوں کی ہم اور ہمارے باپ دادا پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں ان کی پوجا سے باز رہنے کی تاکید کی۔ اس نے ہمیں راست بازی، امانت داری، صلہ رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا سبق سکھایا۔ خون ریزی، بے حیائی، دروغ گوئی، یتیموں کا مال ہڑپ کر جانے اور پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانے سے ہمیں منع کیا۔ بس ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان قبول کیا، جس پر ہماری قوم ہمارے در پہ آزاد ہو گئی، ہمیں ہر طرح ستایا، پریشان کیا اور ہمیں اپنے دین سے برگزشتہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جب ان کا ظلم و ستم حد سے تجاوز کر گیا تو اے بادشاہ، ہم نے اپنے وطن عزیز کو خیر بات کہا اور اپنا پناہ کی تلاش میں ہم آپ کے ملک میں چلے آئے، یہ امید لیے ہوئے کہ یہاں ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور یہ کہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ تھا اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتب کا فیض کہ ایک صحرا نشین جس نے دنیا کی کسی درسگاہ میں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں، جسے دنیا کے کسی شاہی دربار میں جانے کا کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا، شاہی درباروں کے آداب سے یکسر ناواقف، سفارتی آداب سے مکمل بے خبر، مگر بادشاہ کے دریافت کرنے پر جو جواب دیا وہ کس قدر جامع پرمعزز مدلل اور اثر انگیز تھا۔ یقیناً یہ معلم انسانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تربیت ہی کا فیضان تھا۔ اس کے بعد نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہارے نبی کی جانب اللہ کی طرف سے جو کلام نازل کیا گیا ہے کیا اس میں سے کچھ تم مجھے سنا سکتے ہو؟ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی، جنہیں سن کر نجاشی زار و قطار رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے جو اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ تب وہ بھی بے اختیار بول اٹھا، بے شک یہ کلام اور وہ کلام جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے ہیں دونوں ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے نور ہیں۔ نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے اور پھر ان کی زبانی سورہ مریم کی تلاوت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے ان مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا اور مشرکین مکہ کے وفد کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا، اللہ نے مجھے یہ سلطنت رشوت لے کر عنایت نہیں کی، پھر میں کسی سے رشوت کیوں لوں؟ اور پھر اس نے مشرکین مکہ کے اس وفد کو واپس لوٹ جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہ تمام مسلمان اس کے بعد بدستور حبشہ میں ہی رہے اور پھر نبوت کے 13ویں سال جب ہجرت مدینہ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر تمام مسلمان مستقل طور پر مدینہ منتقل ہو گئے، تب یہ مہاجرین حبشہ میں رفتہ رفتہ وہاں سے مدینہ پہنچ گئے۔ البتہ حبشہ میں قیام کے دوران ایک بار کسی نے یہ غلط خبر اڑا دی کہ تمام مشرکین مکہ اسلام قبول کر چکے ہیں، جس پر متعدد حضرات جن میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھیں، حبشہ سے مکہ واپس آ گئے، لیکن یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ اطلاع غلط تھی۔ چنانچہ یہاں پہنچنے کے بعد انہیں اثر نو مشرکین مکہ کی طرف سے اذیتوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر جب ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہوا تب ان حضرات نے دوبارہ ہجرت کی، یعنی پہلے مکہ سے حبشہ کی جانب اور پھر مکہ سے مدینہ کی جانب، جبکہ دیگر مسلمان بدستور وہاں حبشہ ہی میں مقیم رہے، جس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اور پھر جب انہیں ہجرت مدینہ کے بارے میں اطلاع ملی تب یہ حضرات آہستہ آہستہ وہاں سے مدینہ کی جانب منتقل ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال سمیت کچھ عرصے مزید وہیں حبشہ میں ہی رہے۔
آخر سن 7 ہجری میں یہ وہاں سے مستقل نقل مکانی کرنے کے بعد مدینہ کی جانب عازم میں سفر ہوئے اور طویل مسافت طے کرتے ہوئے مدینہ آ پہنچے۔ اتفاق سے یہ انہی دنوں کی بات ہے جب فتح خیبر کے اہم ترین اور تاریخی واقعے کے فوری بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے جان نثار ساتھیوں کے ہمراہ خیبر سے مدینہ واپسی ہوئی تھی۔ نہایت صبر آزما اور اعصاب شکن قسم کی جنگ کے بعد وہاں خیبر میں مسلمانوں کو بڑی فتح نصیب ہوئی تھی۔ اس یادگار فتح کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی انتہائی مسرور و شاداب تھے۔ انہی دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بما اہل و عیال حبشہ سے سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا خوشی سے جھوم اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت گرم جوشی کے ساتھ اور انتہائی والہانہ انداز میں استقبال کیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ کلمات دہراتے رہے، مجھے نہیں معلوم کہ جعفر کی آمد کی وجہ سے میں زیادہ خوش ہوں یا فتح خیبر کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں باہر ایک دوسرے کے لیے جو محبت و قربت تھی اور جو تعلق خاطر تھا، اسے سمجھنے اور جاننے کے لیے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا شدہ یہ کلمات بہت کافی ہیں۔ نبوت کا 5واں سال چل رہا تھا جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر مسلمانوں کے ہمراہ مکے سے ہجرت کر کے حبشہ کی جانب روانہ ہوئے تھے، اور پھر نبوت کی 14ویں سال ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا تھا، اور اب سن 7 ہجری میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حبشہ سے مدینہ آمد ہوئی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز مدینہ میں موجود دیگر مسلمانوں کے ساتھ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 15 یا 16 سال کی مسلسل اور طویل جدائی کے بعد اب یہ ملاقات ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جس طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال اس ملاقات پر انتہائی شادہ و فرحان تھے، بینہ اس طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز دیگر تمام مسلمان بھی اس موقع پر بہت زیادہ مسرور تھے۔ بالخصوص مدینہ میں مسلمانوں میں جو فقراء و مساکین تھے وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی وجہ سے بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ ان کی آمد مدینہ کے فوری بعد ہی سبھی نے ان کے اس مزاج کو جان لیا کہ یہ تو بہت ہی سخی، فیاض، مہمان نواز اور مہربان قسم کے انسان ہیں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد و اعانت کے معاملے میں خوب دریا دلی سے کام لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کی اسی بے مثال خوبی کی وجہ سے ان دونوں مدینہ میں وہ ابو المساکین یعنی غریب پرور کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہم مساکین کے لیے تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی اچھے انسان ثابت ہوئے تھے۔ وہ ہمیں اپنے گھر لے جایا کرتے، جو کچھ کھانا میسر ہوتا وہ ہمیں کھلایا کرتے، یہاں تک کہ جب کھانا ختم ہو جاتا تو وہ چمڑے کے خالی تھیلے لا کر ہمارے حوالے کر دیا کرتے جس میں گھی رکھا جاتا۔ ہم اس تھیلے کو پھاڑ دیا کرتے اور تب اس کی دیواروں میں لگا ہوا گھی بھی ہم چاٹ لیا کرتے تھے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ یہ تھے وہ جذبات و احساسات اور یہ تھا وہ خوشی کا سما جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ آمد کی وجہ سے وہاں 400 دکھائی دیا کرتا تھا، لیکن یہ خوشی دیر پا نہ رہ سکی۔ خوشی کا سلسلہ بہت ہی مختصر ثابت ہوا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حبشہ سے مدینہ آمد سن 7 ہجری میں ہوئی۔ اس کے فوری بعد محض اگلے ہی سال سن 8 ہجری کے اوائل میں غزوہ موتہ کا عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ اس طرح تھا کہ سن 5 ہجری میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین صلح حدیبیہ کے نام سے جو مشہور تاریخی معاہدہ طے پایا گیا تھا، اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو مشرکین مکہ کی جانب سے جب قدر بے فکری نصیب ہوئی تھی، تب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کے اس مبارک سلسلے کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ اسی سلسلے میں ان دنوں مختلف فرما برداروں، حکمرانوں، امراء و سلاطین اور والیان ریاست کو خطوط ارسال کیے گئے تھے جن میں انہیں دین برحق قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اسی سلسلے میں بصرہ کے فرما بردار کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تحریر فرمودہ نامہ مبارک لیے ہوئے حارث بن عمیر ازدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے بصرہ کی طرف جانی محو سفر تھے، تب راستے میں ملک شام کی حدود میں بلقا نامی ریاست جو کہ سلطنت روم کے تابع تھی کہ فرما بردار شرجیل الغسانی نے انہیں روکا، تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر انتہائی سنگ دلی و صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑنے کے بعد انہیں قتل کر ڈالا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس افسوسناک واقعے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی رنجیدہ و افسردہ ہو گئے، کیونکہ کسی نہتے اور بے قصور انسان کو بالخصوص غیر ملکی قاصد اور سفارتی نمائندے کو یوں ناحق قتل کر ڈالنا یقیناً بہت ہی بڑا جرم تھا۔ مزید یہ کہ یہ سفارتی آداب کی سنگین خلاف ورزی بھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انتہائی افسوسناک بلکہ المناک واقعہ پیش آنے پر یہ فیصلہ فرمایا کہ اب رومیوں کے خلاف تادیبی کارروائی ضروری ہو چکی ہے۔ چنانچہ 3000 افراد پر مشتمل ایک لشکر سلطنت روم کی جانب روانہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار اپنے جلیل القدر صحابی زمانے قبل از بحث میں اپنے منہ بولے بیٹے اور اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا اور یہ وصیت فرمائی کہ زید کے بعد سپہ سالاری کے فرائض جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیں گے، اور ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ جو کہ انصار مدینہ میں سے تھے انجام دیں گے، اور ان کے بعد تم باہم مشاورت کے بعد کسی کو اپنا سپہ سالار منتخب کر لینا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو من جانب اللہ خبر دے دی گئی تھی کہ اس موقع پر یہ تینوں حضرات یہ کے بعد دیگر شہید ہو جائیں گے، اور پھر یہ لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت مدینہ منورہ سے سوئے منزل رواں دواں ہو گیا۔ طویل مسافت طے کرنے کے بعد جب یہ مبارک لشکر جزیرۃ العرب اور سلطنت روم کے مابین سرحدی علاقے میں پہنچا تو وہاں موتا نامی مقام پر، جو کہ رفتہ رفتہ تقسیم در تقسیم کے سلسلوں کے بعد اب موجودہ اردن میں واقع ہے، جو صورتحال نظر آئی وہ نہایت خلاف توقع اور انتہائی پریشان کن تھی، کیونکہ وہاں منظر کچھ ایسا تھا کہ سامنے رومیوں کی 1,00,000 فوج کے مقابلے کے لیے موجود تھی۔ مزید کے اس سرحدی علاقے میں آباد بہت سے عرب و قبائل، حسان وغیرہ جو کہ دینی، معاشی، سیاسی طور پر سلطنت روم ہی کے تابع تھے، ان کے 1,00,000 جنگجو بھی یہاں رومی فوج کے شانہ بشانہ موجود تھے۔ یعنی صورتحال یہ بنی کہ ایک طرف مسلمان محض 3,000 جبکہ دوسری جانب ان کے بالمقابل 2,00,000 مسلح اور چاق و چوبند جنگجوؤں پر مشتمل بہت بڑا لشکر جرار۔ اس خلاف توقع صورتحال کی وجہ سے مسلمان کچھ تردد کا شکار ہو گئے۔ 2 روز تک باہم مشاورت کا سلسلہ چلتا رہا۔ کسی نے کہا ہمیں اب مزید پیش قدمی کی بجائے یہیں رک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورتحال سے مطلع کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس بارے میں کسی فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ پیغام بھیجنا چاہیے کہ مزید دستے ارسال کیے جائیں۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کن انداز میں مشورہ دیتے ہوئے کہا ہمارے لیے ناکامی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، ہمارے سامنے تو دونوں ہی صورتوں میں کامیابی ہی کامیابی ہے، یا شہادت یا فتح، لہذا اس تماتر تردد کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ سبھی نے اس مشورے کو قبول کیا اور اس پر عمل کرتے ہوئے دشمن کی جانب پیش قدمی شروع کی۔ فریقین میں کوئی توازن ہی نہیں تھا، ایک طرف فقط 3,000 مسلمان اور وہ بھی گھر سے بے گھر، وطن سے بہت دور، یہاں دشمن کی سرزمین پر، جبکہ دوسری جانب 2,00,000 جنگجو خود اپنی ہی سرزمین پر اور اپنے ہی علاقے میں، مگر اس کے باوجود دونوں جانب سے نہایت زوردار یلغار ہوئی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بے جگری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت سنبھال لی۔ بے مثال شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے دور اندر تک چلے گئے۔ آخر ایک موقع ایسا آیا کہ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور پیدل ہی مسلسل مردانہ وار لڑتے رہے، حتیٰ کہ اس دوران ان کا ایک بازو کٹ کر جسم سے الگ ہو گیا، پھر دوسرا بازو بھی کٹ کر الگ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آخری سانس تک مسلسل ثابت قدم رہے، اور پھر بالآخر اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر لڑتے ہوئے وہاں موتا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ بوقت شہادت ان کی عمر 41 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غزوہ موتا کے موقع پر اسلامی لشکر میں موجود تھے، فرماتے ہیں کہ شہداء کے درمیان ہم نے جعفر کو تلاش کیا، اور جب وہ ملے تو کیفیت یہ نظر آئی کہ ہمیں ان کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے 90 سے زائد زخم نظر آئے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اجمعین کی شہادت کی خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعزیت کے غرض سے ان تینوں کے گھر تشریف لے گئے۔ اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو جو صورتحال پیش آئی اس کے بارے میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے اطلاع ملی تھی کہ لشکر کسی بھی وقت مدینے کی طرف رواسی متوقع ہے،
لہٰذا میں جعفر کے استقبال کی تیاریوں میں مشغول تھی۔ ایک روز میں گھر میں صفائی ستھرائی کر رہی تھی کہ اس دوران غیر متوقع طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر انتہائی غم اور اداسی کے آثار تھے، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ سہم گئی اور بڑی پریشانی کا شکار ہو گئی۔ لیکن میں نے اس خوف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھا نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے جعفر کے بارے میں کوئی ایسی خبر سنا دیں جسے سننے کی مجھ میں ہمت اور سکنت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، اسما، جعفر کے بچوں کو ذرا میرے پاس لاؤ۔ میں نے بچوں کو آواز دی، تب سبھی بچے نہایت ہنسی خوشی دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ خوب ہنستے مسکراتے ہوئے اور معصوم پرندوں کی طرح چہچہاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹنے لگے۔ ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بیٹھنے کے لیے مچلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کو پیار کیا، شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اب تک صبر کا پہاڑ بنے ہوئے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ درد اور غم کا وہ طوفان جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں برپا تھا، اب وہ آنکھوں سے راستے چھلکنے لگا۔ تب میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، مجھ پر شدید لرزہ طاری ہو گیا۔ آخر میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو جعفر اور ان کے دونوں ساتھیوں یعنی زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ رضوان اللہ عنہم کے بارے میں کوئی خبر موصول ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ہاں، وہ شہید ہو چکے ہیں۔ بس اتنا کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے چپ چاپ بوجھل قدموں کے ساتھ واپس روانہ ہو گئے۔ یہ ہے اس عظیم انسان کی پاکیزہ داستان، وہ عظیم انسان جس کے تصور سے ہی دل اس کے لیے عقیدت و محبت کے جذبات سے لبریز ہونے لگتا ہے، وہ عظیم انسان جس کا نام سرفروشوں کی داستان میں ہمیشہ نمایاں رہے گا، اور وہ نام ہے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔